کیا کیا ہم نے نہیں کیا اس ملک میں؟ مجھے یہ بتائیں، کبھی سنا کسی قوم نے جا کے اپنے کسی اور کی جنگ میں 80,000 اپنے لوگ قربان کر دیے؟ کوئی دنیا میں اس کی مثال ہے؟ یہ ان کے 3,000 سے کم لوگ مرتے ہیں، آپ کے 80,000 لوگ مر جاتے ہیں، اور کوئی شکریہ تک نہیں کرتا اس کے، بلکہ ہمیں ذمہ دار ٹھہرا دیتا ہے کہ جو افغانستان میں ان کا فیلئر ہوا۔ اور میں جب یہ کہتا ہوں کہ پاکستان نے تو تمہارے لیے قربانیاں دی ہیں، وہ ہمیں ذمہ دار ٹھہرا رہے تھے کہ جی دیکھیں طالبان کو پاکستان بیک کر لیا تھا اس لیے وہ ہار گئے، اور مجھے آگے سے کہہ رہے جی یہ نہ کہو وہ امریکی ناراض ہو جائیں گے۔ میں صرف آپ کو یہ چیزیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر اس طرح کی ہم اپنے آپ کو ذلیل کر کے سمجھتے ہیں کہ پاکستان کوئی پیر پہ کھڑا ہو جائے گا، غلط فہمی میں نہ رہے۔ ہم نے ایمل کانسی کو پکڑا دیا، اس کے وکیل نے جا کے وہاں عدالت میں کہا جی جب انہوں نے اس سے جج نے پوچھا کہ یہ تو قانونی کارروائی نہیں ہوئی، اس کو اب ڈٹ کر کے لے گئے ہیں، تو کیسے ہو گیا یہ؟ اس نے آگے سے کہا جی پاکستانی اپنی والدہ بھی بیچ دیں پیسے کے پیچھے، ڈالروں کے پیچھے۔ تو ہماری وجہ سے ہم نے ذلت کمائی، ہم نے اپنے آپ کو ذلیل کیا۔ اس کو دوسرے کو، ایک رمزی یوسف، اس کو پکڑا دیا۔ ریمنڈ ڈیوس نے دن دہاڑے آ کے 2 پاکستانیوں کو قتل کر دیا، وہ چپ کر کے اس کو واپس بھیج دیا۔ کسی نے نہیں دیکھا کہ آپ امریکہ میں کر کے دکھائیں نا کسی اور جگہ پہ۔ پھر 400 ڈرون اٹیک کر دیے۔ کبھی ہوا ہی نہیں کہ دنیا کی تاریخ میں کہ آپ ان کی جنگ لڑ رہے ہیں، وہ آپ کے اوپر ہی ڈرون اٹیک کر رہے ہیں۔ اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اور جو فیصلہ کریں، جس کو جو ماریں، کہیں جی یہ دہشت گرد ہے، ہم تحقیق کریں ڈر کے مارے کہ جی وہ ناراض نہ ہو جائے۔ اور اس سے اگر ہم نے یہ جوتے پالش کیے اتنی شیملیسلی اپنے آپ کو ذلیل کر کے، کیا اس سے کوئی فائدہ ہوا پاکستان کو؟ آج گرے ہوئے پیروں میں، آج جا کے نیو یارک میں بیکاریوں کی طرح بھیک مانگ رہے کہ جی ہمیں کوئی بچا لے، فلڈ آ گیا جی، یہ آ گیا، کسی طرح کوئی پیسہ دے دے۔ اس طرح کبھی قوم نہیں بنتی، کبھی آج تک دنیا کی تاریخ میں قوم نہیں بنی۔ میں بار بار مدینہ کی ریاست کی اس لیے مثال دیتا ہوں، وہ پہلے دن مدینہ کی ریاست ہی بن گئی تھی، انہوں نے جدوجہد کی تھی، انہوں نے مل کے، کمیونٹی نے 2 جنگوں کے اندر، جنگ احد اور خندق کے اندر، تو امہ کو خطرہ تھا کہ وہ بچیں گے بھی یا نہیں۔ فاقے کیے انہوں نے، جب انہوں نے سیج کی ہوئی تھی مدینہ کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پتھر پیٹ پہ باندھ کے کام کر رہے تھے، وہاں قربانیاں دے رہے تھے۔ قومیں قربانیاں دے کے بنتی ہیں، بیکاریوں کی طرح بھیک مانگ کے، جوتے پالش کر کے کوئی قوم نہیں بنی آج تک۔ کیا ہوگا؟ ایک چیز تو میں یہ کہنا کہ کیا کوشش کر رہا ہوں، دیکھیں جب آپ اپنے نیشنل انٹرسٹ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، دوسرے سمجھ جاتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اپنے نیشنل انٹرسٹ کے لیے کھڑے۔ اگر ہم روس گئے، امریکہ ناراض ہو گیا، مجھے تو موقع ہی نہیں ملا کیونکہ انہوں نے آتے ساتھ ہی سازش، تو جیسے واپس آیا تو گیم چلا دی تھی انہوں نے۔ لیکن مجھے پتہ ہے کہ میں ان کو کنونس کر سکتا تھا، کیونکہ یہ میرا نیشنل انٹرسٹ ہے۔ میرے برطانیہ کا مجھے ملا آدمی آ کے، اس نے کہا جی بڑے لوگ ناراض ہیں، بلکہ وہ اینکر نے بھی مجھے کہا کہ بڑے لوگ ناراض ہیں جی، آپ اس وقت چلے گئے جب وہ روس ادھر اٹیک کرنے جا رہا تھا یوکرین میں۔ میں نے اس سے کہا مجھے 22 کروڑ لوگوں نے الیکٹ کس لیے کیا ہے؟ اس لیے نہیں کہ میں دنیا کی جا کے باتیں کروں کہ جی اس نے کیا کر دیا تو فلانا کیا کر دیا۔ میں نے کہا انہوں نے مجھے اس لیے الیکٹ کیا ہے کہ میرے کم از کم 12 کروڑ لوگ، ان میں سے آدھے غربت کی لکیر سے نیچے ہیں، اور آدھوں کو جب مہنگائی کا جھٹکا پڑتا ہے وہ بھی نیچے چلے جاتے ہیں غربت کی لکیر سے نیچے۔ یعنی کہ دگنی آبادی برطانیہ کی، ان کی تو 6 کروڑ آبادی ہے، ہمارے 12 کروڑ لوگ وہ ہیں کہ جو اگر یہ پرائس شاک پڑے گا تو غربت کی لکیر کے نیچے چلے جائیں گے۔ تو میری تو وہ پرائیورٹی ہے۔ میں نے کہا تمہارے ملک میں مصیبت پڑ گئی ہے، مہنگائی آئی ہے، اور ان کے ملک میں کیا مصیبت؟ وہ کتنے اربوں ڈالر دے رہے ہیں اپنے لوگوں کو، اب سبسڈائز کر رہے ہیں، یہ انرجی کاسٹ سبسڈائز کر رہے ہیں، لیکن ان کے تو لوگوں کی سٹینڈرڈ آف لیونگ نیچے جاتی ہے۔ ہمارے لوگ 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے۔ تو میری تو وہ پرائیورٹی ہے، اور میں نے تو ہر ورلڈ سٹیج پہ یہ کہنا تھا
کہ ہمیں اپنی جنگوں میں نہ شامل کرو. میں نے کہا آپ کشمیر کے اندر کوئی ہماری مدد کرنے آتے ہو جو ہندوستان سارے انٹرنیشنل قوانین کی وائلیشنز کر رہا ہے. 1 لاکھ کشمیری مر چکا ہے, شہید ہو چکا ہے. 1 لاکھ کشمیری 30 سالوں میں 35 سالوں میں شہید ہو چکا ہے. کبھی آپ نے ان کی کبھی سوچا ہے؟ تو آپ کہہ رہے ہیں ہم تمہاری جنگ میں آ کے فیصلے آپ کی سائڈ پہ کھڑے ہو جائیں. اور وہ سمجھتے ہیں, یہ ڈیموکریٹک سوسائٹیز اس چیز کو سمجھتی ہیں. اور ہمیں اگر یہ جو یہاں بدقسمتی سے غلام ذہنیت ہے لوگوں کی, ان کو اس چیز کی سمجھ نہیں آتی. جو لوگوں کی ملکوں کی عزت, پہلے تو اپنے نیشنل انٹرسٹ کے لیے کھڑے ہو, اور سیکنڈلی جب آپ قوم اپنے پیر پہ کھڑی ہو جاتی ہے پھر وہ سب کچھ کر سکتی ہے. 22 کروڑ لوگ ہیں ہمارے لیے کوئی مشکل, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں جتنا پیسہ پاکستانیوں کے پاس ہے کوئی مشکل نہیں ہے, ہم اپنا قرضے واپس کر سکتے ہیں. لیکن قوم بننا سب سے پہلے, اپنے پیر پہ کھڑا ہونا اس کے بعد, خوددار قوم بننا, پہلے اپنی عزت کروانا, پھر دنیا عزت کرے گی. جو قوم اپنی عزت نہیں کرتی کوئی اس کی عزت نہیں کرتا. اور میں آخر میں شیرین ایک ختم کرتا ہوں. دیکھیں یہ جو پاکستان میں ہوا نا, ابھی پاکستان میں, باہر چلے جاؤ نا, باہر جا کے باتیں کرو. پاکستان میں کیا ہوا؟ ایک فیصلہ ہوا رجیم چینج کا, چلیں جی چینج ہو گئی رجیم. لیکن جو اس سے برا فیصلہ ہوا کہ ایجنسیز ہمیں دشمن سمجھنے شروع ہو گئے کہ ہم کوئی پاکستان کے دشمن آ گئے. مجھے اس کی ابھی تک حیرت ہوتی ہے کہ جس طرح کے جرنلسٹ کو انہوں نے, جن کے پیچھے گئے, اور جو آج ارشد شریف جیسا, صابر شاکر ملک چھوڑ کے چلے گئے, عارف حمید بھٹی اس نے چینل سے اس کو چینل چھڑوا دیے, یعنی سمیع ابراہیم, یا وہ ایاز امیر, جمیل فاروقی, اب یہ جو لوگ ہیں, عمران ریاض, اب یہ سوچے کہ لوگ ان کو جانتے ہیں. یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے کبھی لفافے نہیں لیے. جنہوں نے لفافے لیے وہ تو نظر آ رہے ہیں آپ کو. جو جرنلسٹ پاکستان کے اندر جن کی کریڈیبلٹی اور ان کی ریڈرشپ ہے یا ان کی ویورشپ ہے, ان لوگوں کو دشمنوں کی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں جس طرح کہ یہ کوئی انڈین ایجنٹ آ گئے یہاں. اور وہ لوگ جو پیسے لینے والے, جو ضمیر بیچنے والے, وہ میڈیا ہاؤسز. دیکھیں میڈیا ہاؤسز, یہ بہت بڑی مت ہے کہ جی ہم یہ جو میڈیا ہاؤسز ہیں یہ فریڈم آف ایکسپریشن میں بلیو کرتے ہیں.